اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في فضل التوبة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے توبہ کرنے کی فضیلت از قرآن و سنہ، اور اس سلسلہ میں آج ہماری پہلی قسط ہوگی. بڑا ہی اہم اور طویل ترین موضوع ہے، تو خالق لم یزل کو جتنے اقساط منظور ہوں گی انشاءاللہ وہ ہم سیکھیں گے قرآن و سنت سے. سب سے پہلے کہ گناہ سے جب کوئی توبہ کرتا ہے اس کی دو اقسام ہیں. سادہ لفظوں میں گناہ یا توبہ کو دو طرح تقسیم کر دیا گیا. ایک ان گناہوں سے توبہ کرنا کہ جن کا تعلق بندے اور بندے کے رب سے ہے. مثلا نماز قضا کر دی تھی، رمضان کے روزے قضا کر دیے تھے. اور دوسری توبہ یا دوسرے طبقے کے گناہ جس کا تعلق انسان اور انسان کے ساتھ، بندوں کے حقوق کے ساتھ. تو ہر ایک کی توبہ کا قرآن و سنت میں علیحدہ علیحدہ ذکر موجود ہے. اور جیسے گناہ ہوں گے، جس طبقے کا گناہ ہوگا جس سے میں، آپ یا کوئی ہمارا مسلمان بھائی، بزرگ، ماں، بہن، بیٹی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس گناہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے توبہ کا طریقہ مختلف ہوگا.
اگر تو توبہ ایسے گناہ سے ہم نے کرنی ہے، پہلی اقسام جس میں نافرمانی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ کے امور، اللہ کے حقوق کی طرف، حقوق اللہ جن کو کہتے ہیں، بندے اور بندے کے رب کے مابین. مثلا ایک شخص کئی سال تک نمازیں قضا کرتا رہا، کئی سال تک. اب اس نے کسی عالم دین سے، قرآن و سنت کے ماہر سے سنا کہ نمازیں قضا کرنے والے شخص کا ٹھکانہ بظاہر جو قرآن و حدیث بتا رہے ہیں وہ صرف دوزخ ہے. اب اللہ نے اس کو توفیق دی، توبہ کی، وہ اللہ کی جناب میں جھکنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ وہ اسی غلطی تھی جس کا تعلق بندے اور اس کے رب کے مابین تھا. تو اس کا طریقہ یہ ہوگا، یا اللہ میں بھول گیا تھا، یا اللہ میں اپنی رحمت کا صدقہ میری بھول کو معاف فرما دیں، میری بھول کو جتنی قضا ہو چکی ہیں ان کی بھی قضا کروں گا، اور آج کے بعد کبھی بھی میں کوشش کروں گا اپنی کوئی نماز قضا ہونے. جب نماز کے گناہ سے توبہ کرنی ہے، نماز کو قضا کرنے کی وجہ سے، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا، جتنے عرصے کی نمازیں اس کے ذمہ قضا ہیں ان کو بھی ساتھ پڑھنا ہوگا، ان کو بھی ساتھ پڑھنا ہوگا، اور آئندہ بھی پختہ ارادے سے نماز قضا نہ کرنے کا اللہ کی جناب میں وعدہ کرنا ہوگا. اگر گناہ ہے دوسرے طبقے کا، جرم ہے وہ کہ جس کا تعلق انسان اور انسان کے ساتھ ہے. مثلا میں نے کسی مسلمان کا یا کسی شخص کا 10,000 روپیہ مثال دیتے ہوئے میں نے غصب کر لیا، تو اب میں چاہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے یہ معاف کر دے. یا 10 کروڑ روپیہ میں نے کسی کا غصب کر لیا اور میں چاہتا ہوں یا اللہ مجھے یہ گناہ، اور اس کے لیے میں نے طریقہ نکالا اپنی سمجھ کے مطابق. یہاں سے جناب حرمین شریفین کا ویزا لیا، ٹکٹ کرایا اور وہاں پہنچ گیا کہ کعبہ اور روضہ رسول پہ تو مغفرت ہو ہی جاتی ہے. یا اللہ مجھے وہ جو فلاں فلاں کا میں 10 کروڑ مار کے آیا انہوں مجھے معاف کر دے. یہ کعبے میں معافیاں مانگتے مانگتے مر تو سکتا ہے، معافی نہیں ہے. کیوں؟ یہ دوسرے طبقے کی توبہ ہے، یہ دوسرے طبقے کا گناہ ہے جس کا تعلق انسان اور انسان کے ساتھ ہے. اللہ کی مخلوق کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو اس کا طریقہ اسلام نے یہ دیا ہے. کعبے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس توبہ کے لیے، روضہ رسول پہ جانے کی حاجت کہ یہ توبہ ہو جائے اس وجہ سے ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام نے طریقہ دیا جس بندے کا حق مارا تھا اس کا حق پہلے پورا کرے، اس کا حق پہلے، اگر نہیں دے سکتا تو اس سے معاف کرا لے. حالات ایسے ہو گئے دینے کی قدرت نہیں رکھتا، واقعتاً اس کی حالت ایسی، بے ایمانگی کی وجہ سے نہیں، واقعتاً یا اس کا حق اس کو لوٹائے یا اس سے اب کعبے میں نہ جائے، اپنے گھر بیٹھ کے اپیل کر دے مالک تیرے بندے سے تو معاف کرا دی، اب تو بھی معاف کر دے. تو یہ حقیقت ہے میرے رب وہ گناہ معاف فرما دیتے. یہ ہماری شریعت میں 2 طرح کی توبہ ہوتی ہے، 2 اقسام پہ مبنی. ایک ان گناہوں سے جس کا تعلق بندے اور اس کے رب کی ذات کے ساتھ ہے، ان حقوق کے اندر کوتاہی ہوئی، جیسے نماز کی مثال فرض کی. ایک وہ غلطیاں، وہ گناہ کہ جس کا تعلق انسان اور انسان کے ساتھ، جس کو انسانوں کے حقوق، اللہ کی مخلوق کے حقوق کہا جا سکتا ہے. تو دونوں کی توبہ کا طریقہ جدا گانا ہے، دونوں کی توبہ کا طریقہ. البتہ جب شرعی طریقے کے مطابق کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو خواہ وہ کتنا بڑا گناہگار ہی کیوں نہیں ہوتا، میرا رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے. میرے رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، میرے رب کا کرم اتنا وسیع ہے، میرے رب کا فضل اتنا وسیع ہے.
اب دیکھیں ایک شخص ہے وحشی نام سے اس کو جانا جاتا ہے، وحشی کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اب پتہ ہے یہ کون ہے؟ ذرا غور کرنا، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ اس شخص کے حق میں نازل ہوئی ہے، خطبہ میں جو میں نے تلاوت کی ہے، لیکن پہلے آپ دیکھیں کہ وہ کیوں نازل ہوئی ہے، اس وقت حالات کیا پیدا ہو چکے تھے۔ یہ جو وحشی ہے یہ پتہ ہے کون ہے؟ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے پیارے چچا جان جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء، سید احد کے میدان میں جن کا مزار شریف موجود ہے، احد کے میدان میں جن کا، اس کو شہید کرنے والے شخص کا نام وحشی ہے۔ مشرکین کی طرف سے یہ لڑنے آئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا کون ہے؟ وحشی ہے۔ اب ذرا دیکھنا میرے رب کی رحمت کتنی کثیر ہے، میرے رب کی رحمت، اس کی توبہ کا واقعہ، اس کی توبہ کا، کہ جس کی توبہ پر باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کم و بیش 4 آیات بینات نازل ہوئی۔ کتنی؟ اندازہ لگانا وہ رب کتنا بڑا غفور رحیم ہے۔ نمبر 1، جس کی توبہ کے لیے، جس کی توبہ کا، جس کو ذہن دینے کے لیے قرآن کی 4 آیات بینات کو نازل فرمایا جا رہا ہے۔ وہ مشرک تھا اس وقت تک۔ جب آپ اس طرف دیکھیں گے نا آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو رب کافروں کے لیے اتنا شفیق اور مہربان ہے، اگر وہ توبہ کی طرف مائل ہو جائے تو وہ رب مسلمان پہ کتنا فضل و کرم فرماتا ہوگا اگر مسلمان اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو۔ یہ مشرک بھی تھا پہلے کی بات، رسول کریم علیہ السلام کا گستاخ بھی تھا پہلے کی بات، اللہ کی توحید کا قائل بھی نہیں تھا پہلے کی بات، اور سب سے بڑھ کر رسول کریم علیہ السلام کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کرنے والا شخص بھی یہی تھا۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے اپنا قاصد بھیجا وحشی کی طرف کہ میرے آقا فرماتے ہیں تو توبہ کر لے میرا رب تجھے معاف کر دے گا، تو توبہ کر لے میرا رب تجھے معاف کر دے گا۔ اس نے آگے سرکار کے خط کا جواب دیا سرکار کے قاصد کو کہ سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ السلام کو جا کے کہنا کہ آپ تو یوں فرماتے ہیں، آپ تو یوں فرماتے ہیں کیف تدعونی، اب کس طرح مجھے بلاتے ہیں، اب کس طرح مجھے الی دینی کا، اپنے دین کی طرف آپ مجھے پیغام دیتے ہیں، کیف تدعونی الی دینک، آپ مجھے کیسے اپنے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ حال یہ ہے وہ انتا، آپ تو یہ فرماتے ہیں، آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے من قتل او اشرک او زنا، یا رسول اللہ آپ مجھے اسلام کی طرف بلاتے، حالانکہ آپ ہی کا فرمان ہم نے سن رکھا ہے کہ جس شخص نے کسی مسلم کو قتل کیا ہو، نمبر 1، نمبر 2 او اشرک، یا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رکھا ہو، نمبر 3، یا کسی نے زنا کیا ہو، آپ تو یہ فرماتے ہیں یضاعف لہ العذاب، اس کے لیے دگنا چگنا عذاب ہوتا ہے، اور آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ میں اسلام میں داخل ہو کے توبہ کروں، وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ، میں تو یہ سارے گناہ کر چکا ہوں، میری بخشش کیسے ہو سکتی؟ مسئلے کو سمجھیں آپ؟ سرکار نے قاصد بھیجا وحشی کی طرف کہ آپ اسلام لیں، توبہ کر لیں، کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں۔ اس نے آگے سے اپنے سرکار مدینہ کے قاصد کو جواب دیا کہ جا کے اپنے آقا مولا سے پوچھنا کیف تدعونی الی دینک، آپ مجھے دین کی طرف کیسے بلا رہے ہیں، حالانکہ آپ نے خود ہی فرمایا ہوا ہے جو بندہ کسی کو، بولو نا، قتل کرے، جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو، جو بندہ زانی ہو، جو بندہ زانی ہو، آپ کا اپنا فرمان ہے یضاعف لہ العذاب،
اس کے لیے دگنے چگنے عذاب تیار ہے. اور پھر یہ وحشی کہتا ہے اس قاصد کو، جا کے عرض کرنا میری طرف سے، وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ، میں تو یہ سارے گناہ کئی بار کر چکا ہوں، تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ توبہ کر لو تو آپ کی بخشش ہو جائے گی. ادھر آپ فرماتے ہیں جس نے یہ کیا اس کے لیے عذاب پہلے سے ہی تیار ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بس اللہ کریم نے جب سرکار مدینہ کی بارگاہ قدسیہ میں یہ قاصد پہنچتا ہے تو خالق لم یزل نے سرکار کی بارگاہ میں جیسے ہی وحشی کا یہ پیغام پہنچا، غور کرنا انہی آیات بینات کے شان نزول سے کہ رب کسی کی توبہ کو کتنا محبوب رکھتا ہے، وہ کتنا غفور رحیم اور مہربان رب ہے، مالک ہے. جیسے ہی قاصد نے سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں اپیل کی نا، وہ تو یوں کہہ رہا ہے، جناب جبریل فوراً نازل ہو جاتا ہے. جناب جبریل فوراً نازل ہو، اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، ہاں جو توبہ کر لے، جو توبہ کر لے اور وہ اچھے اچھے اعمال بھی کرے تو اس کو ہم بخش دیں گے. فَقَالَ الْوَحْشِيُّ هَذَا شَرْطٌ شَدِيدٌ، یہ آیت نازل ہوئی نا، سرکار نے پھر قاصد کو بھیج دیا کہ جاؤ وحشی کو کہہ دو میرا رب فرما رہا ہے. بس یہاں جملے نہیں ملتے مجھے. جب میں اس کو تیار کر رہا تھا اس بیان کو تو میں یوں سمجھے اپنے آپ سے باہر تھا کہ یہ کیسی حالت ہے، ایک مشرک شخص ہے، اللہ کا شریک ٹھہرانے والا بندہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دشمنوں کا ساتھ دینے والا شخص ہے، آپ کے چچا امیر حمزہ کو شہید کرنے والا شخص ہے، اور اس کی توبہ کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے. تو میں اس پہ یقین جانے جب میں یہ پڑھ رہا تھا آنسو جاری تھے. مالک جب کافروں کی توبہ کے لیے تیری رحمت اتنی وسعتیں رکھتی ہے تو جو تجھے پہلے سے ہی وحدہ لا شریک مانتے ہیں، نہ جانے جب وہ توبہ کرتے ہوں گے تو کتنا رحمت فرمانے والا. جبریل آئے، سرکار نے وحشی کی طرف دوسرا خط بھیجا، میرا رب فرما رہا ہے اگر تو توبہ کر لے نا اور اعمال بھی اچھے کر لے تو تو بخشا جا سکتا ہے. شرط رکھی اللہ نے، تو توبہ کر لے، اسلام میں آ جا. اور شرط کیا تھی؟ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، عمل کرتا رہے، عمل میرا رب تجھے معاف کر دے گا. سرکار کا خط پہنچا، قاصد لے کے گیا. فقال وحشی هذا شرط شدید، وہ کہنے لگا یہ تو بڑی شدید ترین سختی کی شرط لگی ہوئی ہے. بندہ پہلے توبہ کرے، ایمان لے، پھر ساری زندگی عمل بھی کرتا رہے. ممکن ہے مجھ سے عمل نہ ہو سکے، میری بخشش تو پھر رک گئی. اللہ نے جو فرمایا ایمان لیا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، کتنی چیزیں آ گئی. الا من تاب، چلو میں توبہ کر لوں، وآمن، یا رسول اللہ ایمان بھی لے آؤں، لیکن آپ کا رب تو آپ یہ بھی فرماتا ہے وعمل عملا صالحا، ساری زندگی کیا کرنے ہوں گے. ممکن ہے مجھ سے کبھی کوئی مسئلہ ایسا بن جائے تو پھر تو میرا نظام وہیں کا وہیں رہ گیا. فائدہ کیا ہے مجھے توبہ کرنے؟ فائدہ کیا ہے مجھے؟ لا اقدر علیہ فہل غیر ذالک، لا اقدر علیہ، میں اس پہ قدرت نہیں رکھتا. فہل غیر ذالک، اس کے سوا میرے لیے کوئی حل ہے تو آپ وہ پیش فرما. قاصد سرکار کی بارگاہ میں پہنچ، یا رسول اللہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، پتہ نہیں مجھ سے ہو بھی سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا. فانزل اللہ تعالی، بس اللہ کریم نے پھر آیت نازل فرما دی. اللہ کریم نے پھر آیت نازل فرما دی. اس آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان یشرک بہ. فرمایا اب میرے رب کی طرف سے یہ پیغام ہے، بس اللہ کریم کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے سوا، کفر کے سوا میرا رب معاف کر دے گا، لیکن لِمَن یشاء، جس کے لیے چاہے گا. آپ اس کو یہ پیغام بھیج دیں. سرکار نے قاصد کو فرمایا جا وحشی کو کہے، تو کہتا ہے نا اس کے علاوہ کوئی حل دو. میرے رب نے حل یہ دیا ہے، اللہ شرک کو ختم فرما دے گا. اللہ شرک کے سوا کسی گناہ کو چاہے گا جس کے لیے، کفر اور شرک کو نہیں بخشے گا.
کفر و شرک کو، ہاں اس کے علاوہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرط تھی اس آیت میں بھی، لمن یشاء، جس کے لیے۔ سرکار کا قاصد واشی کے پاس پہنچا تو واشی نے جب یہ سنا، فقال واشی، کہنے لگا اب میں شک و شبہ میں چلا گیا ہوں، کیونکہ رب فرما رہے لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے گا۔ پتہ نہیں میرے لیے چاہے گا بھی صحیح کہ نہیں۔ اپنے محبوب کو جا کے کہو اس کے علاوہ کوئی حل ہے میری توبہ، ابھی میں نہیں توبہ کرتا۔ کیوں؟ شرط ہے نا، جیسے پہلی میں شرط تھی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کرے، ایمان لائے اور ساری زندگی کیا کرتا رہے۔ اس نے کہا یہ شدید عمر ہے، ممکن ہے میں اس پہ قدرت ہے، کوئی اور حل؟ سرکار نے اس کی طرف اور حل، رب کی طرف سے جو آیت آئی، اللہ فرما رہا ہے کہ شرک کو چھوڑ دے۔ شرک اور کفر کے نیچے جتنے گناہ ہیں اللہ فرماتا ہے میں معاف کر دوں گا، لیکن ساتھ ایک شرط آئی تھی، لمن یشاء، جس کے لیے رب چاہے گا۔ سرکار کا قاصد واشی کے پاس پہنچا، میرے محبوب یہ پیغام دے رہے۔ اس نے کہا اب میں شک اور ابہام اور ڈاؤٹ میں چلا گیا ہوں، کیونکہ لمن یشاء ہے، پتہ نہیں میں جو لے آؤں توبہ کروں میرے لیے رب چاہے گا بھی صحیح کہ نہیں چاہے گا۔ اپنے محبوب کو کوئی اس کے سوا حل ہے تو وہ پیش کرو۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مفتیوں کو بھی اس آیت کے تحت جن کے پاس سائلین آتے ہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی سے جھگڑنا نہیں ہوتا، سوال جیسا مرضی کوئی کرے، حل ہے تو پیش کرو ورنہ نرمی سے سمجھا دو۔ اب دیکھو وہ سرکار اسے کتنے پیار سے سمجھا رہا ہے۔ توبہ کا طریقہ دیا، کہہ رہے نہیں جی اس کے سوا حل لو۔ فرمایا اللہ کفر کے سوا سارے معاف کر دے گا، لیکن لمن یشاء۔ اس نے کہا مجھے یہ بھی قبول نہیں ہے، پتہ نہیں میرے لیے چاہے گا بھی صحیح کہ نہیں، کوئی ایسا حال دے کہ مجھے پتہ چلے بس بندہ توبہ کرے تو بخشا ہی جائے گا۔ جبریل امین سرکار کا قاصد سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ وہ کہہ رہے اس کے علاوہ کوئی حل چاہیے، اس کے کوئی حل چاہیے۔ بس اب اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیج دیا۔ اب اللہ کریم نے آیت کون سی لے کے ہے؟ قل، محبوب آپ فرما دیں، محبوب آپ یا عبادی، میرے بندوں سے، میری مخلوق سے آپ فرما دیں۔ کس مخلوق سے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، جو اپنی جانوں کے ساتھ زیادتیاں یعنی گناہ کر کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر کر کے اپنا آپ غرق کر چکے ہیں، ایسے میرے بندوں سے فرماؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ تو کہتا ہے نا پتہ نہیں میرے لیے چاہے گا بھی صحیح کہ نہیں، فرما دو محبوب لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرما رہا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ سارے گناہ۔ جبریل نے آیت پیش کی، سرکار نے قاصد کو پھر خط لکھ کے دیا، جو واشی کو کہو اب میرے رب کی طرف سے یہ حکم آیا ہے۔ وہ گیا سرکار کا فرمان عالی شان سنایا کہ اب یہ حل ہے۔ اب دیکھیں جیسے قاصد نے یہ حل سنایا جو اب میں نے آپ کو قرآن پڑھ کے سنایا، تو بس اب واشی مجبور ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی پیچھے آپشن نہیں رہا کہ یہ کروں تو پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہو، اب تو بات ہی مطلق تھی، کوئی شرط نہیں تھی۔ فرمایا بس میرے بندوں کو میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، آنا ان کا کام ہے، بخشنا رب کا کام ہے، آنا ان کا کام ہے اور بخش دینا ان کے رب کا کام ہے۔ جیسے ہی اس کو یہ آیت سنائی گئی، فقال وحشی نعم، کہا ہاں اب سمجھ آتی ہے بخشش ہو جائے گی، نعم اب سمجھ آتی ہے بخشش ہو جائے گی۔ جس وقت یہ آیت سنی، نعم ھذا، کہا کہ یہ پیغام بڑا اچھا تو لے کے آیا، یہ پیغام تو بڑا۔ فجاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ چلا سرکار کی بارگاہ قدسی کی طرف، سرکار کی بارگاہ میں پہنچتا ہے،
اور عرض کرتا ہے میں توبہ کرتا ہوں اور اسلام لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے اس کو بیعت فرمایا اور فرمایا کہ جو کچھ آج تک ہو چکا اس کی معافی مانگ، اسلام لے آیا۔ فرمایا آج تک جو کچھ بھی ہوا تھا میرے رب نے تیری توبہ کی وجہ سے تجھے معاف فرما دیا، تیری توبہ کی وجہ سے تجھے۔ اب آپ نے بھی وہ آیات بینات، وہ پورا اسلوب سن لیا۔ جس رب کی رحمت سابقہ مشرک، سابقہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے خلاف چلنے والا، سابقہ سرکار کے چچا امیر حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی اگر توبہ کی طرف آتا ہے تو میرے رب نے کس کس انداز سے اس کو اس طرف لے آنے کے لیے آیات بینات کو نازل فرمایا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے کس کس انداز سے اس کو سمجھایا، حتیٰ کہ وہ توبہ طیب ہو کے جنت کو چلا گیا، جنت کو۔ اب آپ اندازہ لگائیں جو رب کافروں مشرکین کی توبہ پہ اتنی رحمت نازل فرماتا ہے، جب میرے اور آپ جیسا بندہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانے، سرور دو جہاں مالک کون و مقام علیہ السلام کو آخری اور سچا رسول بھی مانے، اور کوشش بھی کرتا ہو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پہ چلنے کی، اگر بات تقاضے بشریت کبھی کوئی گناہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً کیا کر لیتا ہے؟ توبہ کر لیتا ہے۔ کیا خیال ہے میرا رب اس مسلمان کو معاف نہیں فرمائے گا؟ اب اس کا اور اس کا تو تقابل ہی نہیں بنتا۔ جس طبقے کا وہ سابقہ گناہگار تھا، لیکن میرے رب نے جب اس کی بخشش فرما دی ہے توبہ کی وجہ سے، تو جب مسلمان اللہ کی بارگاہ میں کسی گناہ سے رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، یہ حقیقت مسلمہ ہے، میرا رب اپنے اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ میرا رب اپنے اس بندے کو، روایت میں موجود ہے جب ابلیس پہ اللہ نے لعنت فرمائی، ابلیس پہ اللہ کریم نے کیا فرمائی؟ لعنت فرمائی، تو یہ کہنے لگا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو ہر طرف سے بہکانے کی غرض سے، گمراہ کرنے کی غرض سے کوشش کرتا رہوں۔ رب نے آگے ارشاد فرمایا مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، میں اپنے بندوں سے میں توبہ کا نظام اٹھاؤں گا ہی نہیں۔ تو گمراہ کرتا جائے گا، وہ توبہ کرتے جائیں گے، میں ان کو بخشتا جاؤں گا۔ تو کتنوں کو گمراہ کر لے گا؟ تو گمراہ کر لے گا، میرے بندوں میں اتنی استعداد ہوگی کہ وہ غلطی کو غلطی تصور کریں گے، وہ فوراً میری بارگاہ میں جھکیں گے، میں اس کے سارے گناہ ہی معاف فرما دوں گا، میں اس کے سارے گناہ ہی معاف فرما دوں گا۔ رسول کائنات فخر موجودات مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھا۔ جناب شہنشاہ عدالت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں روتے ہوئے تشریف لاتے ہیں۔ کس حالت میں؟ سرکار نے فرمایا ما یبکی کا یا عمر، عمر کس چیز نے رلایا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی باہر ایک رونے والا رو رہا ہے، مجھے اس نے رلایا ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں آنے کی اجازت طلب کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا اس کو بھیجو، اس کو سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں پہنچا۔ سرکار نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہتے ہیں میں بہت بڑا گناہ گار، میں بہت بڑا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو بہت بڑا گناہ گار ہے؟ کہنے لگا میں بہت ہی بڑا گناہ گار۔ میرے آقا نے فرمایا کیا؟ زمین کے مفہوم روایت، زمین کے ذرات سے بھی تیرے گناہ زیادہ ہیں۔ یا رسول اللہ میرے زمین کے ذرات سے بھی گناہ زیادہ۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں آسمان سے بھی بڑے ہیں۔ یا رسول اللہ آسمان سے بھی زیادہ۔ میرے آقا نے فرمایا کیا؟ عرش اعظم سے بھی تیرے گناہ زیادہ ہیں، عرش کی اس سے بھی بڑے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا لوح محفوظ سے بھی بڑے ہیں؟ سائل عرض کرنے لگا، رو بھی رہا ہے، یا رسول اللہ میرے اتنے گناہ لوح محفوظ سے بھی بڑے ہیں۔ اب آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ عرش اعظم کتنا بڑا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دے کے کوشش کروں گا کہ سمجھ آئے عرش اعظم کتنا طویل اور وسعت والا ہے۔ ابھی حدیث باقی ہے۔
یہ پوری کائنات جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ اس میں ہے، اگر اب اس ساری کو اٹھا کے پہلے آسمان میں رکھ دے، پہلے تو یہ پتہ ہے پہلے آسمان میں سے کتنی جگہ لیں گے؟ اپنی ہتھیلی کی طرف نگاہ کریں اور ایک گندم کا دانہ اٹھا لیں، جتنا آپ کی ہتھیلی سے گندم کے دانے نے جگہ گھیری ہے نا، یہ ساری کائنات کی ہر چیز کو اٹھا کر اب پہلے آسمان رکھ دے نا تو بس اتنی جگہ گھیریں گے۔ پہلے آسمان میں اتنی وسعت ہے، میں حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر پہلا آسمان بمائے دنیا، اللہ اگر دوسرے آسمان میں رکھنا چاہے تو پہلا آسمان بھی اور یہ ساری کائنات بھی دوسرے آسمان میں رکھیں تو نسبت یہی رہے گی، جو ہاتھ کی ہتھیلی پہ گندم کے دانے کی نسبت۔ پھر پہلا آسمان بھی دوسرا بھی دنیا بھی جب تیسرے میں رکھیں تو نسبت یہی ہتھیلی والی۔ میں مثال کو ختم کرتے ہوئے، جب 6 آسمان اور بمائے دنیا 7ویں میں رکھو تو نسبت، جب 7واں آسمان بمائے دنیا کا 7واں سامان عرش اعظم کی طرف نسبت کرو تو ایسی ہی ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک گندم کا دانہ رکھ دیا جائے۔ اور میرے آقا فرما رہے ہیں تیرے گناہ عرش اعظم سے بھی بڑھ گئے۔ عرض کرتے ہیں میرے گناہ عرش اعظم سے بھی زیادہ۔ فرمایا لوح محفوظ، پھر اس کی آگے یہ نسبت اس سے بھی زیادہ ہے۔ میرے آقا نے ایک ہی جملہ بولا، فرمایا میرے رب کی رحمت سے بھی زیادہ ہو گئے۔ اب سائل خاموش ہو گئے۔ فرمایا تیرے گناہ زیادہ ہیں یا میرے رب کی رحمت اور فضل زیادہ ہے؟ وہ روتے ہوئے چپ کر گیا، یا رسول اللہ یہ تو رب کی رحمت ہی زیادہ ہے، رب کا فضل ہی زیادہ ہے، رب کا فضل ہی زیادہ ہے۔ اب میرے آقا نے اس سے تفصیل لی، خصوص بالعموم تمام مسلمان مرد و عورت ہر عمر کے اور بالخصوص نوجوان بھائی اور بہنیں اس جملے پہ غور کرنا جو آگے آ رہا ہے۔ اور پچھلا سیاق بھی آپ کے سامنے کہ فرمائے اس سے بڑے ہیں، نہیں اس سے بڑے ہیں، اس سے بڑے، اس سے عرش اعظم لوح محفوظ سے بھی بڑے ہیں، اس کو چپ کرانے کے لیے فرمایا اور رب کی رحمت سے بھی زیادہ ہو گئے۔ یعنی ذہن دیا جا رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، توبہ کر لے معاف ہو جائیں گے۔ اگلا اسلوب بھی دیکھنا۔ اب پوچھا کہ بتا تو صحیح تیرا گناہ ہے کیا، بتا تو صحیح تیرا۔ نہایت ہی فکر انگیز پیغام ہے اس شخص کے ان کلمات میں۔ کہتا ہے یا رسول اللہ میں عرصے دراز سے جب بھی کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے اس کو دفن کر کے آتے ہیں تو میں رات کو اس کی قبر کو کھود کے اس کی قبر سے اس کا کفن چوری کر لیتا ہوں۔ امام ابو سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 1200 سال پہلے کا محقق ہے جس نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا۔ میں کیا جرم کرتا آ رہا ہوں عرصے سے؟ کفن چوری کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ بس پچھلے دنوں نا ایک مسلمان لڑکی کا انتقال ہوا۔ اب کان کھول کے سننا، بالعموم سارے اور بالخصوص نوجوان بہنیں بھی اور بھائی بھی۔ آپ کہیں گے بہنیں، انٹرنیٹ کے ذریعے بہنیں بھی سنتی ہیں، یہ سارے لیکچرز انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، اپلوڈ ہوتے ہیں۔ اب میں اس لیے بار بار جملے بول رہا ہوں، بہنیں بھی غور کریں، بھائی بھی غور کریں۔ جو آقا انہیں توبہ کی طرف ذہن دینے کے لیے فرما رہے ہیں، کیا پوری دنیا سے بڑے توبہ کی طرف ذہن دینے کے لیے کیا آسمان سے بڑے ہیں؟ 7واں آسمان عرش اعظم لوح محفوظ، حتیٰ کہ اس کو چپ کرایا، فرمایا میرے رب کی رحمت سے تو نہیں بڑھ گئے۔ اب وہی آقا اس کے ساتھ کیا انداز اپناتے ہیں، فرمایا پھر کیا ہوا؟ پچھلے دنوں ایک مسلمان لڑکی فوت ہوئی، پھر کیا ہوا؟ میرے آقا تو سب بھی جانتے تھے نا، امت کو درس دینا مقصود تھا۔ عرض کی میں نے اپنی عادت کے مطابق کیا کیا، قبر کو کھودا اور اس کا کفن نکال لیا۔ بس میں تھوڑی دیر پیچھے چلا تھا، شیطان مجھ پہ مزید ہائیوی ہوتا ہے، مجھ پہ تسلط جماتا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ نہایت ہی خوبصورت لڑکی ہے۔ میں نے یا رسول اللہ اس مردہ لڑکی کے ساتھ قبر میں زنا کر دیا۔ بس میں زنا کر کے نکلا، تھوڑی دور قبر سے چلا تھا تو سامنے وہی لڑکی زندہ ہو کے میرے سامنے آ گئی، جس کے ساتھ میں زنا کر کے آ رہا ہوں قبر میں،
وہی زندہ ہو کے میرے، اور مجھے کہنے لگی تو رب کے سامنے کیسے مقابلہ کرے گا؟ تو نے مجھے مردوں کے درمیان آ کے ننگا کیا، تجھے شرم نہ آئی، تو نے مجھے ناپاک کر دیا ہے، قیامت تک میں اسی حالت میں پڑی رہوں گی، رب کی بارگاہ میں تو کیسے کھڑا ہوگا؟ بس یا رسول اللہ اسی وقت سے میرا رونا چھوٹتا ہی نہیں ہے، میں دن رات رو رہا ہوں۔ اب پہلے ایک شرعی مسئلہ سن لو، پھر میں آگے جو کلمات سرکار نے بولے وہ سناؤں گا۔ زندہ خاتون سے زنا کرنا مردہ خاتون سے زنا کرنے سے بڑا جرم ہے، یہ شرعی مسئلہ پہلے ذہن میں رکھو۔ اس نے مردہ عورت سے زنا کیا، اور زندہ عورت سے زنا کرنا مردہ کے زنا سے بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ سمجھ لیا؟ اب وہی آقا جن کا پیچھے اسلوب یہ تھا، کیا تیرے گناہ زمین سے بڑھ گئے؟ کیا تیرے گناہ آسمانوں سے بڑھ گئے؟ عرش اعظم سے ذہن دیا جا رہا تھا کہ توبہ کرے۔ جب اس نے لفظ زنا کا کہا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ فاسق و فاجر مجھ سے دور نکل جا۔ وہ مسلمان عبرت پکڑے اس حدیث اور اس روایت سے جو دن رات اس فحاشی میں پڑے ہوئے ہیں، جو دن رات اوروں کی عزتوں کے پیچھا کرتے ہیں، جو دن رات بے حیا اور فحاشا قسم کی طائفہ قسم کی عورتوں کے ساتھ تعلق بنا کے رکھتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، یہ تو مردہ سے کر کے آیا تھا، زندہ سے اس سے بھی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ جو آقا اس کو اتنی دیر سے ذہن دے رہے تھے کسی طرح توبہ کر لے، وہی آقا اس کو اپنی رحمت سے دور کر رہے، فرمایا فاسق نکل جائے یہاں سے، اتنا بڑا گناہ بھی ہوتا ہے جو تو کر کے آیا ہے۔ وہ مسلمان خواتین، وہ مسلمان خواتین و حضرات جو آج حرام میں منہ مارتے ہیں، ذرا سوچو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے جب اس کو سرکار وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج پہنی ہوئی ہستی فرماتے ہو میری بارگاہ سے دور نکل جا، تو اس کا کیا بنے؟ قبلہ یہاں پہ چند لمحات کے لیے عیش و عشرت کرنا بڑا آسان لگتا ہے، لیکن اس کا جو عذاب ہے کسی بھی صورت برداشت کے قابل نہیں ہے۔ وہ روتا ہوا نکل گیا، وہ روتا ہوا چلا گیا۔ ایک دن گزر گیا، جنگل کی طرف رخ کیا، رو رہا ہے دن رات، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ توبہ کرتا ہوں معاف کر دے، اور معاف بھی ایسے کر دے کہ تیرے نبی علیہ السلام مجھے خود بلا کے کہیں کہ تجھے رب نے معاف کر دیا ہے۔ دوسرا دن اور دوسری رات گزر گئی، ہفتہ، 10 دن، 15، 20، 25، 30، 35، 40واں جب دن تھا، وہ گھر بار چھوڑ گیا، رشتہ دار چھوڑ گیا، علاقہ چھوڑ گیا، جنگل میں دن رات رب کی عبادت میں لگ گیا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ گناہ نہیں کرتا، یا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور 7 جملے بولتا تھا، میری توبہ اگر تو نے قبول کی ہے تو اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے مجھے بتانا بھی ہے، تاکہ تیرا نبی مجھ سے ناراض نہ رہے، تاکہ تیرا پاک پیغمبر مجھ سے ناراض نہ رہے۔ جب 40واں دن آتا ہے، جناب جبریل امین رسول پاک کی بارگاہ قدسیہ میں آ جاتا ہے، یا رسول اللہ آپ کا رب آپ پر سلام ارشاد فرما رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں رب تو ہے ہی سلامتی والا، رب تو ہے ہی سلامتی والا، کیا پیغام لائے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے اس بندے سے میں بھی راضی ہو گیا جس نے مجھ سے توبہ کی ہے، جس نے مجھ سے، رب فرما رہا ہے آپ بھی اس کی توبہ کو شرف قبولیت کا درجہ فرما دیں، اپنا کوئی غلام بھیج کے اس کو بلا لیں، اس کو، وہ رو رہا ہے، میں نے اس کے رونے کی وجہ سے، توبہ کرنے کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ میرے آقا کریم نہایت ہی خوش ہوتے ہیں، آقا کریم نہایت ہی کہ میری امت کے ایک اور فرد کی بھی رب نے بخشش فرما دی۔ اپنے صحابہ کو فرمایا جاؤ اس کو تلاش کرو اور میری بارگاہ میں اس کو لے آؤ۔ صحابہ تلاش کرتے ہیں، اس کو پا لیتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں لے آئے۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے مبارک ہو، میرا رب بھی تجھ سے راضی ہو چکا ہے، تیرا رسول بھی تجھ سے راضی ہو چکا ہے، تیری توبہ کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، تیری توبہ کی وجہ سے سارے گناہ۔ اندازہ لگاؤ کہ توبہ کتنی پیاری چیز ہے، توبہ کتنی مقدس چیز ہے، گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا،
کتنا عظیم نیکی ہے، کتنا عظیم شعبہ ہے کہ جس کو کل اللہ بھی جس پہ ناراض ہے اور جس کے ساتھ رسول کریم اتنا ناراض ہے، فرمایا میری محفل سے ہی دور چلا جا، اس نے صرف توبہ کی، میرا رب بھی راضی ہو گیا، مصطفیٰ کریم بھی راضی ہو گئے، اور اس کو بخشش کا پروانہ بھی سنا دیا گیا، اور اس کو بخشش کا پروانہ بھی سنا دیا گیا۔ اگر ہم بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے سے ہم سے کوئی خطا ہو گئی، ہم سے کوئی بھول ہو گئی، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، تو کیا ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر سکتے؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے کم از کم بولے تو وہ اتنا غفور رہی، اتنا مہربان، اتنا شفیق۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، تفصیل تو انشاءاللہ اگلی ایک ساتھ میں ہم عرض کریں گے۔ جب کوئی بندہ یہ ذہن لیتا ہے کہ میں اپنے رب سے کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں، وہ اگر آرام سے چل رہا ہو نا تو رب کی جو رحمت اس کی طرف برسنے والی ہوتی وہ تیز چل رہی ہوتی، اگر وہ تیز چلے تو رب کی رحمت دوڑتے ہوئے آ رہی ہوتی۔ رب کی رحمت ہے یہ 1 میٹر جتنا سفر کرتا ہے توبہ کی نیت سے، رب کی رحمت اس کی طرف سبقت کرتے ہوئے 2 میٹر سفر طے کر لیتی ہے۔ 2 میٹر سفر، کبھی سوچا ہے آپ نے کہ رب کسی کا محتاج ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ رب کسی کا جب محتاج نہیں، انبیاء اور رسول جس خالق کے محتاج ہیں، وہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پہ۔ ہم تو ایک ایک لمحہ اپنے رب کے محتاج ہیں۔ میں بول رہا ہوں نا، آپ کو قرآن و حدیث کا درس دے رہا ہوں، لیکچر دے رہا ہوں۔ اگر میرا رب چاہے زبان پہ، کون ہے جو مجھے زبان واپسی کرائے؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھ۔ کبھی ان نعمتوں کا اس اعتبار سے بھی احساس کر لیا کرو، کبھی اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کا محاسبہ بھی کر لیا کرو کہ ہم مقدس پیاری چیز آنکھیں، اس سے ہم دیکھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، والدین کی زیارت، اگر میرا رب بنائی ختم کر دے، کانوں سے اگر قوت ہے، ہاتھوں سے پکڑتے ہیں اگر قوت پکڑنے ختم، پاؤں سے چلتے ہیں اگر، کتنے فالج والے آپ نے خود دیکھے ہوں گے، کتنے نبینے گونگے بہرے آپ نے خود دیکھے ہوں گے۔ تو میں ایک ادنا سا جملہ بولنا چاہوں گا، تعداد کی دنیا میں، مفہوم کی دنیا میں شاید سمندر سے بھی بڑا ہے، شاید سمندر سے بھی۔ تو جب ہم انہیں اپنے اعضاؤں کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ خوف نہیں آتا کہ وہ رب اگر چاہے تو ان کو ختم بھی کر سکتا؟ تو پھر کیا کریں گے؟ ساری زندگی پڑے رہیں گے، ساری زندگی پڑے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا، محبوب آپ فرما دیں میرے ان بندوں سے جو گناہ کر کر کے اپنے آپ پہ زیادتیاں کر چکے ہیں، اپنے ساتھ ظلم کر چکے ہیں، ان سے کیا فرمانا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ میری رحمت سے مایوس مت ہوں، جتنے مرضی گناہ لے کے آ جائیں، جتنے مرضی بڑے سے بڑے گناہ لے کے ہیں، محبوب صرف اتنا کہہ دے میرے بندے کہ یا اللہ بھول گیا تھا، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ اے میرے محبوب، یہ جتنا مرضی گناہ لے کے آ جائیں، بس توبہ کرنا ان کا کام ہے، ان کے گناہوں کو نیکی میں بدلنا تیرے رب کا کام ہے۔ صرف گناہ نہیں معاف کرے گا، ان گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دے گا۔ ان گناہوں کو کہاں تبدیل فرمائے گا؟ نیکیوں میں تبدیل فرمائے گا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بس توبہ تم کر لو، رب سارے گناہ معاف فرما دے گا، رب سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب پھر تمہید میں تو ہم عرض کر رہے تھے کہ جیسا گناہ ویسی توبہ، جیسا گناہ، اب ظاہر وقت نہیں ہے، جب کسی بھی گناہ سے توبہ کرنی ہو تو اس کے معیار کے مطابق توبہ ہو۔ مثلا کسی شخص کے 10 لاکھ روپے کھا لیے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، کسی صورت بھی معافی نہیں ملے گی۔ پہلے اس بندے کا حق واپس کرو، یا اس سے معاف کرو، یا اس سے، اب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اب اللہ تعالیٰ معاف
بندوں کے حقوق جو ہم نے مارے ان کی توبہ کا یہ طریقہ ہے، اور جو اللہ کے حقوق میں ہم سے کمی کوتاہی ہوئی، مثلا نمازیں قضا ہو گئی، یا اللہ آج کے بعد قضا نہیں کرتا، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، بھول گیا ہوں، اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرما دے، میرا رب سارے گناہ معاف۔ شرط یہ ہے کہ جو پیچھے قضا ہوئی ہیں ان کو دوبارہ پڑھے، ان کو دوبارہ۔ اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح روزہ، اسی طرح حج کا معاملہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا گو ہیں، اللہ کریم اپنے پاک محبوب علیہ السلام کے توسل سے جو ہم نے آج توبہ کی فضیلت پر پہلی قسط کا بیان قرآن و سنت سے کیا، اللہ تعالیٰ میرے لیے، مسلمانوں کے لیے یوم القیامہ اس کو نفع مند بنائے، اور ہمیں اللہ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔